الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم فيها كذلك يبين الله فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے یا بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن مسائل نے امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا ہے، ان میں ایک سر فہرست فرقہ واریت ہے، تفرقے میں پڑنا ہے. یہ ان مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ ہے. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم مضبوطی سے پکڑے رکھو اللہ کے رسی کو سب کے سب اور تفرقہ میں مت پڑو. حبل اصل میں تو عربی میں حبل رسی کو کہا جاتا ہے، لیکن رسی اللہ کے رسی سے کیا مراد ہے؟ تو رسی تو وہ جو لغوی معنی ہے وہ تو مراد نہیں ہے. اب یہاں پر حبل سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حبل سے مراد قرآن پاک ہے، کہ تم قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر عمل کرو، اس پر متفق ہو جاؤ، اس پر متفق ہو جاؤ اور تفرقے میں مت پڑو. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حبل سے مراد، رسی سے مراد جماعت ہے. جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، کہ ان کو اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ میں مت پڑ. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. دیکھیے گا صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے. کسی بھی اللہ کے والے میں اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے، پھر نبی کی مجلس میں بیٹھنے سے اثر ہوتا ہے. دیکھیے گا صحابہ نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا نہیں، ہر لفظ ان سے نہیں پڑھا، ان سے نہیں سنا، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھے رہے تو اس کا فائدہ ہوا، وہ علم حاصل ہوا، اس کی برکات ہوتی ہے. تو صحابہ نے پھر آگے علم پہنچایا اپنے شاگردوں کو. تو جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور آگے شاگردوں کو پہنچایا، اسی کو ہم نے لینا ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اگر اسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے اور تفرقہ میں تقسیم نہیں ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے فضل کو جو تم پر ہے. اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن، فالف بین قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی. یعنی پہلے تم دشمن تھے، دشمنی کی وجہ جس طرح اشارہ کیا ہے، اشارہ مل رہا ہے، وہ یہ تھی کہ تم متفق نہیں تھے، متحد نہیں تھے. دیکھیے گا جب آپس میں جنگیں چلتے رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ مشرکین کے ساتھ جنگیں چلتے رہے. احد جنگ بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، احزاب ہوئی ہے. ٹھیک، اس وقت تک کوئی جو ہے نا، جو دو اس وقت سپر پاور تھی، ساسانی سلطنت ایران کی، بزنطینی سلطنت روم کی، اس وقت تک ان دو سلطنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام نہیں پہنچا اور کوئی شہرت نہیں پہنچی، سنے نہیں تھا انہوں نے. لیکن جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے 10 سال کے لیے، تو اب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے ہیں اور اب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے. صلح ہوتی ہے دب کر، ٹھیک ہے، انتہائی دب کر. اب ظاہر اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہم نے فتح دلا دیا آپ کو. حضرت عمر کہتا ہے یہ فتح ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فتح ہے، رسول فرماتا ہے یہ فتح ہے. تو جب جنگ بندی ہو گئی اس کے بعد اسلام پھیلا، پیغام پہنچا. پھر صحابہ کے دور میں بہت ہی جلد وہ ایران بھی فتح ہوا، ساسانی سلطنت بھی فتح ہو گئی اور روم بھی فتح ہو گئے. یہ برکات ہے. اس سے پہلے کتنا نقصان ہوا، آپس میں جنگیں چلتی رہی. اور صحابہ کرام انصار میں 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج. کئی سال 120 سال سے جنگ بعد چل رہی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو روایات میں آتا ہے کہ 40 سال سے زیادہ بس کچھ لوگ تھے، بس باقی سارے افراد جو بڑی عمر کے تھے وہ قتل کیے جا چکے تھے. 40 سال سے کچھ کم افراد، لیکن پھر آپس میں متحد ہو گئے. اوس اور خزرج پھر دنیا نے دیکھ لیا. تو فرمایا اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے. اب جب بھائی بھائی ہو گئے، جب متفق متحد ہو گئے، پھر سب نے دیکھ لیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم جہنم کے کنارے، جہنم کے گھڑے کے کنارے پر. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا، ورنہ جہنم میں گرنے لگے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو اتفاق اتحاد میں جو برکات ہیں اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں. لوگ سب کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم تفرقہ نہیں چاہتے. نعرہ تو سب کا یہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اگرچہ عمل اس کے خلاف ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اہل کتاب کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اور فرمایا جس میں سے 72 جو ہوں گے وہ آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا جو جنت میں جائیں گے. اب یہ حدیث ہے، اس میں بہت زیادہ تفسیر ہے، بہت زیادہ تفصیل موجود ہے کہ یہ جو 72 فرقے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. جہنم سے جانے سے کیا مراد؟ لیکن راجح قول یہ ہے کہ جہنم میں جانے سے مراد یہ ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آئیں گے. کیونکہ جو بھی یہاں پر امت سے مراد امت اجابت ہے. امت اجابت سے مراد یعنی وہ امت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا وہ مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے لیکن سزا بھگتنے کے بعد. اور ایک فرقہ جو ناجیہ ہوگا اس کی تفسیر میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ فرقہ ہوگا جو اول یعنی دخول اول ہی مراد ہے، بالکل شروع میں جنت میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں. اچھا، اب اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ فرقے تو 73 ویسے بھی بننے ہیں تو فرقوں کو تو بس یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی، اب ختم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کوشش میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے آخر میں والدین کی نافرمانی بڑھ جائے گی.
یہ وہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ والدین کی نافرمانی ہوگی تو بس ہم اس کے روک تھام کے لیے کچھ بھی نہ کریں. اس کا مطلب تو یہ ہوا نہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کی فرقہ واریت کو اس کو ختم کریں. کل میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، ویسے آیت پہلے بھی پڑھی ہے لیکن رات میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے یہ آیت پڑھ کر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. آپ سنیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، وکانوا شیعا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں لست منہم فی شیء، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ اکبر، یعنی اتنا غلط کام کر رہے ہیں کہ فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. جو ایسا کام کرتے ہیں وہ آپ کے راستے پر نہیں ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اتنا اس کا نقصان ہے. دیکھیے گا علماء کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے اور ایک اس اختلاف کا ہونا یہ محمود ہے، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایک جگہ پر ایک بڑے عالم نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پر لوگ رہ رہے ہوں اور کوئی اختلاف ان کے درمیان نہ ہو تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. یا تو وہ سارے ہی لوگ بہت زیادہ ذہین ہیں جو اختلاف نہیں کرتے، یا سارے ہی غبی اور کم ذہن ہیں. اختلاف تو ہو سکتا ہے اور علماء کا اختلاف تو محمود ہوتا ہے، لیکن اختلاف سے روکنا مقصود نہیں، مخالفت سے روکنا مقصود ہے. مخالفت شروع کر دیں، ضد میں آ جائیں اور پھر ایک دوسرے پر گستاخی کا فتویٰ لگ جائے، کفر کا فتویٰ لگ جائے، شرک کا فتویٰ لگ جائے، یہ نقصان دہ. اس سے امت تقسیم ہوتی ہے. اختلاف سے نہیں. دیکھیے ائمہ اربعہ نے اختلاف کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اختلاف نہیں کیا. امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد کے شاگرد ہیں. امام محمد رحمہ اللہ براہ راست بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف کی بھی شاگرد ہیں. امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے براہ راست بھی شاگرد ہیں اور شاگردوں کو بھی شاگرد ہیں. امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ یعنی وہ ہستی ہے جو فرماتے لا احفظ شیئا ثم انسى، کہ میں جو چیز یاد کر لوں پھر مجھے بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. کام کیا اس بندے نے. ائمہ اربعہ میں سے سب سے کم عمر ان کی ہے 54 سال. اختلاف کے امام محمد سے پڑھا ہے اور جو انہوں نے فقہ حاصل کی امام محمد کی کتابوں کو پڑھ کر حاصل کیا. اس زمانے میں امام محمد نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی تھیں. ان سے پڑھتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ غریب تھے اور آخر تک غریب رہے. ان سے کتابیں لے کر پڑھتے تھے پھر واپس کرتے تھے، لیکن 2/3 میں سے زیادہ فقہ میں ان سے اختلاف کیا. شاگرد ہے، اختلاف کر رہے اپنے استاد سے، کوئی بری بات نہیں. اور فقہاء اختلاف کرتے تھے لیکن اختلاف سے پہلے یہ ساتھ کہتے تھے ہم نحن نعتمد علیہ نثق علیہ، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ ثقہ ہے، وہ معتبر ہے، لیکن اس مسئلے میں ہم اختلاف کرتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک بڑے عالم گزرے مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ، جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے مولانا احمد لاہوری صاحب رحمہ اللہ کے پاس. ان کا نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لاہور میں تھے. تو چونکہ اہل حدیث مکتب فکر سے تھے اور وہ حنفی تھے تو ان کے ساتھ شاگرد بھی تھی، بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہ لوگ حنفی ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، تو رفع یدین ہمارے یہاں بھی واجب فرض تو ہے نہیں، افضل ہے، نہ کرے تو بھی جائز نماز ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم وہاں پر چونکہ چند لوگ ہوں گے، اکثریت رفع یدین نہیں کرے گی تو ہم رفع یدین نہیں کریں گے. ان کی رعایت کرتے ہوئے. اور چونکہ وہ امین بالجہر کی بھی قائل نہیں ہے، وہ حنفی ہے اور ہم امین بالجہر کے قائل ہیں. امین بالجہر کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے ہمارے ہاں، اس لیے ہم وہاں پر امین بالجہر اونچی آواز سے امین نہیں کریں گے. وہاں پر مولانا احمد لاہوری صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بڑے عالم آ رہے ہیں، وہ رفع یدین کے قائل ہیں، اگر وہ چند لوگ رفع یدین کریں گے تو ان کو عجیب سے محسوس ہوگا، اس لیے کچھ اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ بھی وہ چونکہ ممبر کے محراب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آس پاس آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ رفع یدین کریں.
اس لیے کہ اگر وہ کچھ لوگ رفع یدین کریں گے تو ان کو عجیب سا محسوس ہوگا، اس لیے رفع یدین کے ہاتھ رفع یدین کرنا ہمارے ہاں ناجائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں افضل نہیں ہے، احناف کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے رفع یدین کے ساتھ، پھر لہٰذا آپ لوگ رفع یدین کریں گے، اور چونکہ وہ امین بالجہر کے قائل ہیں، وہ امین بالجہر کہیں گے تو آپ اپنے شاگردوں سے کہا آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائے، کچھ لوگ امین بالجہر آپ بھی کہنا، تاکہ ان کو عجیب سا محسوس نہ ہو۔ اب آگے نماز کا ٹائم ہو گیا، جنہوں نے رفع یدین کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، جنہوں نے نہیں کرنا تھا وہ کر رہے، جنہوں نے امین بالجہر کہنی تھی وہ نہیں کہہ رہے، جنہوں نے نہیں کہنی تھی وہ کہہ رہے ہیں۔ خیر نماز ہو گئی، اب دیکھیے گا وہ تو حنفی تھے نا، پہلی دفعہ امین بالجہر کہہ رہے تھے، تو ان کو کیا پتا کہ امین بالجہر کیسے کہتے ہیں، بہت اونچی آواز سے ان کو آمین، طریقہ نہیں پتا تھا۔ تو اس کے بعد مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ سے مولانا لاہوری صاحب نے کہا کہ درخواست ہے کچھ بیان فرما دیں ہمارے ساتھیوں سے، تو مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ بیان شروع کر کے فرمانے لگے، پہلی بات یہ کی کہ میں نے امین بالجہر تو سنی ہے لیکن چھت پھاڑ کر امین بالجہر نہیں سنی میں نے، وہ مذاق انہوں نے کہا۔ یہ ہوتا ہے آداب اختلاف کے، یہ ہوتا ہے احترام۔ ہمارے بڑے آپس میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے؟ بڑے بیٹھ سکتے ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے؟ ہماری ساری توانائی خرچ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھنے میں، ایک دوسرے کے نیچے دکھانے میں، کیا یہ توانائی کفار کے خلاف خرچ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یہ جو ہم کتاب ایک دوسرے کے خلاف لکھ رہے ہیں، کیا یہ جہاد کے حق میں نہیں لکھنی چاہیے تھی؟ لیکن ہماری توانائی تو ساری ادھر خرچ ہو رہی ہے نا، ہم نے تو ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے نا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ واقعہ کتنا معتبر ہے معتبر نہیں ہے، لیکن سبق آموز واقعہ ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تقریباً 2/3 مسائل میں اختلاف کیا ہوگا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اولاد ہے، خاندان ہے۔ اور ایک دفعہ ان کے مزار کے پاس جو مسجد تھی اس میں گئے تھے، یہ واقعہ کتنا معتبر ہے معتبر نہیں، لیکن سبق کے لیے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو نماز پڑھی وہاں پر، نماز پڑھنے میں رفع یدین نہیں کیا نماز پڑھتے وقت، تو اس کے بعد کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، حالانکہ آپ رفع یدین کے قائل ہیں، کیا آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا؟ وہ فرمانے لگے نہیں چھوڑا نہیں، لیکن اس قبر والے سے حیا آتی ہے مجھے۔ یہ ہوتا ہے احترام، یہ ہوتی ہے عزت۔ ہمارے مساجد پہ لکھا ہوا ہے مسجد مسلک اہل حدیث، مسجد مسلک حنفی بریلوی، مسجد مسلک حنفی دیوبندی۔ میں انتہائی ادب سے گزارش کر، آپ کہتے ہیں بڑا ہارش قسم کا سخت قسم کا لفظ ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ مساجد ہے یا حجرے ہیں؟ سعودیہ میں حنابلہ رہتے ہیں، لیبیا وغیرہ میں مالکیہ رہتے ہیں، عراق میں شوافی رہتے ہیں، یہاں پر احناف کی کثرت ہے۔ کیا سعودیہ میں آپ لوگ جاتے ہیں کسی مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حنابلہ کی مسجد ہے، یہاں پر حنابلہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، احناف شوافی مالکی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا عراق میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ شوافی کی مسجد ہے، یہاں پر شوافی نماز پڑھیں؟ ہمارے مساجد میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ یعنی مطلب یہ ہم مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم مسلک کی ترویج کر رہے ہیں، اسلام کے نہیں، اسلام کے طرف سوائے کچھ لوگوں کے، اور ہر ایک اپنے مسلک کی تبلیغ میں لگا ہوا، مسلک کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمارا اگر ہم اس طرح کریں گے تو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ ہم نقصان کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، کفار ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ لگ جائیں اسی کام میں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ وہ تو یہ کہ اب دیکھو ان کے ہاں جو ہے نا عیسائیوں کے 4 فرقے ہیں، کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے وغیرہ ذالک۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم اس طرح فرقوں میں بڑھ گئے ہو، تو تم بھی تو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تم ہمیں تانا دیتے ہو۔ اب دیکھو وہ ایک دوسرے کے خون کی پیاس، لیکن ہمارے خلاف وہ متحد ہیں، لیکن ہم متحد نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہودی اور عیسائیوں کی دوستی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ عیسائی جو ہے نا وہ تو مسلمانوں کے کافی قریب ہے اصل مذہب کی روح سے،
یعنی میں ابھی جمعے کا بیان ہے لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو حلال ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں حرامی ہے، یہ لکھا ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں یوسف نجار سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لکھ ان کی کتابوں میں ہے، عقیدہ ہے ان کا، تو وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے لیے متحد ہیں، وہ دوستی ہے ان کی، لیکن ہم متحد نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے کچھ گزارشات تھی، آپ سے گزارشات کرنی تھی، حساس موضوع تھا لیکن ہمیں تو ظاہر موضوع ملا ہوا تھا، تو اس حوالے سے گزارش کرنی تھی۔ تو یہ خدا کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف، میں بھی الحمدللہ ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں، 14 سال ہو گئے مجھے فتویٰ دیتے ہوئے، فتویٰ لکھتے ہوئے، فتویٰ چیک کرتے ہوئے، 14 سال ہو گئے۔ اب آپ کو میں جوان لگ رہا لیکن میں بڑھا ہو گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں گستاخ ہے، کوئی دکھا دے ہمیں فتویٰ۔ اس لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اس میں برکت ہے اور اس میں ہی ہم سب کی بھلائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت